ڈاکٹر ہیرال کی فائل میرے آفس بھجوا دو، لارڈ کارلس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد آفس کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ہاتھ میں سرخ رنگ کی فائل اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور فائل لارڈ کارلس کے سامنے رکھ دی اور پھر مڑا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ دروازہ اس کے عقب میں خود بخود بند ہو گیا تو لارڈ کارلس نے فائل کھولی۔ اس میں تقریباً 20 صفحات موجود تھے جنہیں اس نے سرسری انداز میں پڑھنا شروع کر دیا، لیکن آخری صفحے تک اسے ایسی کوئی بات نظر نہ آئی جو لارڈ کارلس جاننا چاہتا تھا۔ یہ تو اسے معلوم تھا کہ ڈاکٹر ہیرال سائنسدان ہے اور کارمن کی نیشنل لیبارٹری میں کام کرتا ہے، لیکن وہ پیدا کارمن میں نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی پیدائش پولینڈ میں ہوئی تھی۔ اس کے والدین یہودی تھے جو اس کے بچپن میں ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے تھے اور ہیرالڈ بالکل اکیلا رہ گیا۔ تو پولینڈ کے ایک تاجر نے جو لاول تھا اور عیسائی تھا اسے بالغ بیٹا بنا لیا۔ پھر یہ تاجر کاروبار کے سلسلے میں پولینڈ سے مستقل طور پر کارمن شفٹ ہو گیا تو ہیرالڈ بھی وہاں آ گیا۔ اس کی ساری تعلیم و تربیت کارمن میں ہوئی اور سب لوگ اسے ایک عیسائی تاجر کا بیٹا ہی سمجھتے تھے اور اسے بھی عیسائی ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن ہیرالڈ کو معلوم تھا کہ اس کے اصل والدین یہودی تھے، اسی لیے وہ اپنے آپ کو عیسائی نہیں یہودی ہی سمجھتا تھا، لیکن کارمن میں رہنے کی وجہ سے وہ اس کا اعلان نہ کرتا تھا۔ اور پڑھنے کے بعد وہ سائنسدان بن کے اور کارمن کی نیشنل لیبارٹری میں کام کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ کارمن کے بڑے سائنسدانوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ پھر اس کی دوستی ایک مورگن سے ہو گئی جو اسپیشل سیکشن کا آدمی تھا۔ آہستہ آہستہ مورگن کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہیرالڈ دراصل یہودی ہے، چنانچہ اس نے اپنے سیکشن کو ہیرالڈ کے بارے میں رپورٹیں بھجوانا شروع کر دیں۔ اس کا خیال تھا کہ چونکہ ہیرالڈ یہودی ہے اسی لیے یہودی کاسٹ کے لیے کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ پھر سیکشن کی طرف سے اس رپورٹ کرنے والے مورگن کو ڈاکٹر ہیرالڈ سے بات کرنے کی اجازت مل گئی اور پھر طویل بات چیت کے بعد ڈاکٹر ہیرالڈ اس شرط پر کام کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا، ایک تو یہ کہ اسے کارمن سے باقاعدہ اغوا کیے جانے کا ڈرامہ کیا جائے۔ چنانچہ اس کی یہ شرط تسلیم کر لی گئی اور اسے وہاں سے اغوا کر کے پہلے پولینڈ پہنچایا گیا اور پھر وہاں سے اسے بارکیل پہنچا دیا گیا۔ بارکیل میں اس کے ساتھ ہی مورگن جیمز تھا اور اب جیمز کی کال آئی تھی کہ ہیرالڈ اسے پہلے سے جانتا ہے اور اس سے ملاقات چاہتا ہے، تو لارڈ کارلس اس کی بات پر حیران رہ گیا تھا، لیکن وہ یہودی کاسٹ کے لیے ازخود کام کرنے آ رہا تھا، اسی لیے لارڈ کارلس اسے ملنے پر تیار ہو گیا تھا، اور دوسرا اس لیے کہ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ اسے کیسے جانتا ہے اور کیوں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اس کی فائل اٹھا کر لارڈ کارلس نے میز کی دراز میں رکھ دی اور پھر دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ پھر نہ جانے کتنا وقت گزر گیا کہ انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لارڈ کارلس نے تیز لہجے میں کہا۔ جیمز اور ڈاکٹر ہیرالڈ پہنچ چکے ہیں اور آپ سے ملاقات چاہتے ہیں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ بھیج دو، لارڈ کارلس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور لمبے قد اور ورزشی جسم کا مالک جیمز اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جس کی آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا اور سر بالوں سے تقریباً بے نیاز تھا، لیکن چہرے پر خاصی سنجیدگی تھی۔ یہ ڈاکٹر ہیرالڈ ہیں اور ڈاکٹر ہیرالڈ یہ لارڈ کارلس ہیں، جیمز نے روٹین کے مطابق تعارف کراتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھیں، لارڈ کارلس نے وہیں بیٹھے بیٹھے دونوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ وہ اٹھ کر کسی سے ملتا نہیں تھا اور اس کی سعادت کے بارے میں ملنے والے کو پہلے ہی بریف کر دیا جاتا تھا، اسی لیے وہ برا نہ مناتے تھے، اسی لیے ڈاکٹر ہیرالڈ کے چہرے پر کسی ناراضگی کے تاثرات نہ ابھرے تھے۔ جیمز اور ڈاکٹر ہیرالڈ دونوں میز کی دوسری طرف موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر ہیرالڈ، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں جبکہ میں آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں؟ لارڈ کارلس نے ڈاکٹر ہیرالڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جو سب سے پہلے مورگن مجھ سے ملا تھا جس کا نام لیری تھا، وہ آپ کا بھتیجا تھا اور اس کے پاس آپ کی تصویر تھی اور وہ ایک لحاظ سے آپ کا پرستار بھی تھا۔ وہ آپ کے بارے میں تفصیل سے باتیں کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ مورگن میں اسپیشل سیکشن کے چیف ہیں، پھر وہ اچانک غائب ہو گیا اور دوسرا مورگن مجھے ملا۔ میں نے اس سے لیری کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ لیری آپ کے پاس مستقل چلا گیا ہے۔ اب جبکہ جیمز سے میری ملاقات بارکیل میں ہوئی تو میں نے آپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی کیونکہ میں لیری سے ملنا چاہتا تھا، وہ میرا بہترین دوست تھا، ڈاکٹر ہیرالڈ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اور تو یہ بات ہے، سوری ڈاکٹر ہیرالڈ، لیری کار ایکسیڈنٹ میں 2 سال ہوئے ہلاک ہو چکا ہے۔ وہ واقعی میرا بھتیجا تھا اور کارمن میں رہتا تھا، پھر میں نے اسے اپنے پاس بلا کر اپنے آفس میں شامل کر لیا، لیکن 2 سال پہلے وہ کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا، لارڈ کارلس نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او ویری سیڈ، بہرحال آپ سے مل کر مجھے بے حد سکون ملا ہے کیونکہ آپ لیری کے انکل ہیں اور میری آپ سے گزارش بھی ہے کہ آپ مجھے کسی ایسی لیبارٹری میں بھجوا دیں جہاں میں اپنے فارمولے پر سکون سے کام کر سکوں، اور دوسری بات یہ کہ وہاں تک کارمن سیکرٹ سروس نہ پہنچ سکے، ڈاکٹر ہیرالڈ نے کہا۔ تو جیمز اور لارڈ کارلس دونوں چونک پڑے۔ کارمن سیکرٹ سروس کیا مطلب؟ وہ کیوں پہنچے گی آپ کے پیچھے؟ لارڈ کارلس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میری کارمن میں بہت اہمیت ہے، اسی لیے تو میں نے شرط لگائی تھی کہ میرے اغوا کا باقاعدہ ڈرامہ کیا جائے تاکہ کارمن سیکرٹ سروس اور دوسری ایجنسیاں میری برآمدگی کے لیے کام کریں، اس طرح مجھے احساس رہے گا کہ واقعی میری اہمیت ہے۔ اور دوسری جو اہم ترین بات میں نے آپ سے کرنی ہے وہ یہ کہ میرے جسم کے اندر ایک اسپیشل کوشنر نصب ہے اور جب تک میں زندہ ہوں یہ کوشنر کام کرتا رہے گا اور کارمن والوں کو معلوم ہوتا رہے گا کہ میں زندہ ہوں اور وہ مجھے تلاش کرتے رہیں گے، ڈاکٹر ہیرالڈ نے قدرے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو لارڈ کارلس فوراً ڈاکٹر ہیرالڈ کی نفسیات کو سمجھ گیا کہ ڈاکٹر ہیرالڈ اپنی اہمیت اجاگر کرنے کے نفسیاتی مرض میں مبتلا ہے، لیکن کوشنر کا سن کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔
اس کوشنر سے تو آپ جہاں بھی ہوں گی آپ کو ٹریس کر لیا جائے گا، لارڈ کارلس نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میں سائنسدان ہوں، چونکہ میں اپنی مرضی سے یہودی کاز کے لیے کام کرنے پر آمادہ ہوا ہوں، اسی لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس بات کا خیال نہ رکھتا۔ مجھے معلوم ہے کہ کوشنر کو کیسے ٹریس کیا جاتا ہے اور کیسے ٹریس کرنے والے کو ڈاج دیا جا سکتا ہے، چنانچہ میں نے آج خود اس کا رخ موڑ دیا ہے۔ اب یہ میری زندگی کا کوشچن تو دیتا رہے گا، لیکن جہاں میں ہوں گا وہاں سے شمال کی سمت کافی فاصلے پر کوشچن دے گا اور وہ مجھے تلاش کرتے رہ جائیں گے، لیکن تلاش نہ کر سکیں گے۔ ڈاکٹر ہیرال نے کہا، اگر اس کوشنر کا رخ موڑا جا سکتا ہے تو اسے جسم سے علیحدہ بھی تو کیا جا سکتا ہے، لارڈ کارلس نے کہا۔ نہیں، یہ کوشنر میرے دل کے ساتھ اس انداز میں چپکایا گیا ہے کہ اب اس سے کسی صورت ہٹایا نہیں جا سکتا، ورنہ میرا دل ختم ہو جائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اور چونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کہاں موجود ہے، اسی لیے میں وہاں درست جگہ پر انگلی رکھ کر اسے دبا کر قدرے گھما سکتا ہوں، اور میں نے ایسا کر دیا ہے، اسی لیے اب میں یہاں بیٹھا ٹرانڈا میں ہوں۔ لیکن اگر وہ مجھے کوشنر کے ذریعے چیک کریں گے تو کوشنر انہیں بتائے گا کہ میں یورپ کے کسی ملک میں ہوں، ڈاکٹر ہیرال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو لارڈ کارلس نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ اپنے فارمولے کی تفصیل آپ بتائیں گے جسے آپ نے یہودیوں کے لیے مکمل کرنا ہے، لارڈ کارلس نے کہا۔ یس سر، ڈاکٹر ہیرالڈ نے کہا۔ پھر اس نے جب تفصیل بتانا شروع کی تو لارڈ کارلس کا چہرہ فرد مسرت سے چمک اٹھا۔ ہم آپ کو راڈی میں واقع اپنے سب سے بڑی اور اہم لیبارٹری میں بھیج رہے ہیں۔ یہ ایسی لیبارٹری ہے جہاں کوئی سیکرٹ سروس نہیں پہنچ سکتی اور جہاں واقعی آپ کی قدر کی جائے گی، کیونکہ آپ یہودی کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ وہاں آپ کو دنیا کی ہر نعمت بغیر کہے مہیا کی جائے گی اور آپ وہاں بادشاہوں کی طرح زندگی گزاریں گے، لارڈ کارلس نے کہا۔ شکریہ، آپ سے مل کر بے حد مسرت ہوئی، ڈاکٹر ہیرالڈ نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے اٹھتے ہی جیمز بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ لارڈ کارلس نے بیٹھے بیٹھے ان سے مصافحہ کیا اور وہ دونوں بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ لارڈ کارلس اس وقت تک انہیں دیکھتا رہا جب تک وہ کمرے سے باہر نہ چلے گئے اور ان کے عقب میں دروازہ بند نہیں ہو گیا۔ لیکن اب باقی زندگی تم راڈی سے باہر نہ نکل سکو گے، لارڈ کارلس نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے 3 بٹن پریس کر دیے۔ یہ سر، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کارمن میں اسپیشل مارگن سے بات کراؤ، لارڈ کارلس نے کہا۔ یہ سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو لارڈ کارلس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لارڈ کارلس نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ کارمن دارالحکومت میں اسپیشل مارگن فرانک لائن پر ہے، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہلو، لارڈ کارلس نے لہجے کو بھاری بناتے ہوئے کہا۔ یس سپر چیف، میں کارمن دارالحکومت سے فرانک بول رہا ہوں، ایس ایم، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ کارمن کے ایک سائنسدان ڈاکٹر ہیرالڈ کو کہاں سے اغوا کیا گیا ہے، لارڈ کارلس نے کہا۔ یس سر، مجھے ذاتی طور پر علم ہے، فرانک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے ٹریس کرنے کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں، لارڈ کارلس نے پوچھا۔ مجھے ایسا معلوم کرنے کی ہدایت نہیں تھی، اگر آپ حکم دیں تو میں معلوم کر سکتا ہوں، فرانک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کتنے دن لگاؤ گے ان معلومات کو حاصل کرنے میں، لارڈ کارلس نے سخت لہجے میں کہا۔ دن نہیں جناب، صرف نصف گھنٹہ، کیونکہ تمام ایجنسیاں وزارت داخلہ کے تحت ہیں اور وزارت داخلہ میں میرے بہت سے ملنے والے ہیں، فرانک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، مجھے معلوم کر کے کال کرو، میں تمہاری کال کا انتظار کروں گا، لارڈ کارلس نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ معلوم تو ہونا چاہیے کہ کارمن سیکرٹ سروس کیا کر رہی ہے، ویسے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ٹائپ کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، تو میں اسے اغوا کرنے کی اجازت ہی نہ دیتا، میں اسے مجبور کر دیتا کہ وہاں سے استعفیٰ دے کر اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ آ کر ملتا، لارڈ کارلس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً 40 منٹ بعد فرانک کی کال آ گئی۔ یس، کیا رپورٹ ہے، لارڈ کارلس نے کہا۔ سارے انتہائی تشویشناک خبریں ہیں، ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ کارمن سیکرٹ سروس بھی ڈاکٹر ہیرالڈ کی واپسی پر کام کر رہی ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ مارگو نے ڈاکٹر ہیرالڈ کو اغوا کیا ہے، لیکن ابھی تک وہ یہ معلوم نہیں کر سکے کہ مارگو کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اور کون لوگ اس میں شامل ہیں، فرانک نے تیز تیز لہجے میں بولتے ہوئے کہا۔ اس میں تشویش کی کون سی بات ہے، مارگو کے بارے میں اب لوگوں کو پتہ چلنا ہی تھا، جب مارگو اس طرح اوپن کارروائیاں کرے گی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آج نہیں تو کل پتہ چل جاتا، لارڈ کارلس نے کہا۔ سر، کارمن سیکرٹ سروس کا چیف جونیئر سوچ رہا ہے کہ ڈاکٹر ہیرالڈ کی واپسی کے لیے پاکیشیا سیکرٹ سروس کو درخواست کرے، کیونکہ کارمن سیکرٹ سروس کا چیف جونیئر پاکیشیا کے سب سے خطرناک ایجنٹ علی عمران کا بہترین دوست ہے، اسی لیے حکومت کارمن کو یقین ہے کہ جونیئر کے کہنے پر پاکیشیا سیکرٹ سروس یا صرف علی عمران اگر حرکت میں آ جائے تو مارگو کو ختم کر کے ڈاکٹر ہیرالڈ کو واپس لے جا سکتے ہیں، اور یہ انتہائی تشویشناک بات ہے، فرانک نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ لیکن ڈاکٹر ہیرالڈ تو اپنی مرضی سے مارگو میں شامل ہوا ہے، اس نے تو صرف یہ کہا تھا کہ اس کے اغوا کا ڈرامہ کیا جائے، ہم سے واقعی غلطی ہوئی ہے کہ اس کی بات ہم نے مان لی، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے مل کر گیا ہے، لیکن چاہے پوری دنیا کی سیکرٹ سروس کیوں نہ ہمارے خلاف ہو جائے، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مارگو کو وہ ٹریس ہی نہ کر سکیں گے، تم خیال رکھنا اور اگر کوئی خاص بات ہو تو اطلاع دینا، لارڈ کارلس نے کہا۔ یہ سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو لارڈ کارلس نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو اپنی عادت کے مطابق احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، سلام دعا کے بعد عمران نے کہا، اور خود بھی وہ اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کسی بات پر متذبذب نظر آ رہے ہیں، کیا کوئی خاص بات ہے، بلیک زیرو نے کہا، تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تم یہاں اکیلے بیٹھے بیٹھے اور کچھ نہیں تو قیافہ شناس بہرحال بنتے جا رہے ہو، میں واقعی ایک اہم معاملے پر فیصلہ نہیں کر پا رہا، عمران نے کہا۔
ایسی کیا بات ہے؟ بلیک زیرو نے قدرے تشویش بھرے لہجے میں کہا تو عمران نے پہلے سر سلطان کا فون آنے ان سے ہونے والی تمام گفتگو دہرا دی اور اس کے بعد جونیئر سے ہونے والی بات چیت بھی سنا دی۔ تو آپ طرز پر ضبط میں کیوں ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا واقعی پاکیزہ سیکرٹ سروس کرائے کی سروس ہے جو ملک چاہے وہ دوست ہو یا دوست نہ ہو جس وقت چاہے اسے ہائر کر سکتا ہے، اور ہم دوسروں کی خاطر اپنے جانیں لڑاتے پھرے؟ عمران نے قدرے کثیرے لہجے میں کہا آپ کو دوستی کے صحیح معنوں کا شاید علم نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کارمن پاکیزہ کا دوست ہے تو پھر حق دوستی یہ نہیں ہوتا کہ جب کسی دوست پر مشکل آئے تو آدمی منفی انداز میں سوچنا شروع کر دے۔ دوستی میں تو دوستی کا حق ادا کرنا پڑتا ہے، بلیک زیرو نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ یہ صرف عام معاملہ نہیں ہے اور نہ ہی روپے پیسے سے کسی کی امداد کا معاملہ ہے، اس میں پاکیزہ سیکرٹ سروس کے کسی ممبر کی جان بھی جا سکتی ہے، عمران نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ دوستی میں تو آدمی اپنی جان پر بھی کھیل جاتا ہے، دوستی کا دائرہ کار بھی حد وسیع ہوتا ہے۔ عمران صاحب، دوستی صرف خوشگوار باتیں کرنے کا نام نہیں ہے، مشکل وقت میں دوست کے کام آنا ہی دوستی ہے، اسی لیے تو ہمارے ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، بلیک زیرو نے کہا۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں ٹیم لے کر جاؤں اور ڈاکٹر ہیرال کو واپس لے کر آؤں؟ عمران نے کہا پہلے آپ یہ بتائیں کہ جو فارمولا جونیئر نے آپ کو بھجوایا ہے اس بارے میں آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے اسے پڑھا ہے یا نہیں؟ بلیک زیرو نے کہا نہیں، تابکاری کے اس مخصوص ٹاپک پر میرا مطالعہ وسیع نہیں ہے، اسی لیے میں نے اسے سرداور کو بھجوا دیا ہے، وہ اسے چیک کریں گے، عمران نے کہا۔ تو پھر پہلے ان سے یہ معلوم کر لیں کہ یہ فارمولا اس قابل ہے کہ اسے مکمل کیا جائے تو یہ پاکیزہ کے دفاع میں کام آ سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ داور بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی سرداور کی آواز سنائی دی جو کہ یہ ان کا ڈائریکٹ نمبر تھا، اسی لیے ریسیور پر آواز بھی ان کی ہی ابری تھی۔ عمران MSc DSc اکثر بازبانِ خود بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص شگفتہ لہجے میں کہا۔ DSc کرنے کے بعد تمہیں اب صرف علی عمران نہیں بلکہ ڈاکٹر علی عمران کہنا چاہیے، سرداور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر بنتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ لوگ بخار کی دوا لینے آ جاتے ہیں، پہلے زمانے کی ڈگریاں زیادہ روبدار ہوتی تھی، مولوی فاضل، منشی فاضل، علامہ وغیرہ، عمران نے کہا تو سرداور بے اختیار ہنس پڑے۔ بہرحال اب بتاؤ کیوں فون کیا ہے؟ میں ایک انتہائی ضروری کام میں مصروف ہوں، سرداور نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تابکاری فارمولے والی فائل جو کارمن سے مجھے بھجوائی گئی تھی وہ کل آپ کو دی تھی، اس کا کیا رزلٹ سامنے آیا ہے؟ کیا یہ فارمولا پاکیزہ کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں؟ عمران نے بھی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ فارمولا قابل عمل نہیں ہے، ڈاکٹر ہیرال بھی حد پیچیدہ ذہن کا آدمی ہے، اسے یہ معلوم تھا کہ وہ اس فارمولے کے حتمی نتائج حاصل کر لینے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کے باوجود وہ اس پر کام کرتا رہا کہ کارمن حکومت پالینڈ کے ایٹمی ہتھیاروں کے خوف کی وجہ سے اسے اس کی مرضی کے مراد دیتی رہے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اب یہ فارمولا جب ہم نے ماہرین کے بورڈ میں انتہائی تفصیل سے ڈسکس کیا ہے اور شوگران کے ماہرین سے بھی ریڈیو فون پر ڈسکس ہوئی ہے تو آخری نتیجہ یہ نکلا ہے کہ فارمولا اس حد تک تو کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب ریس فضا میں پھیلائی جائے تو اس وقت ایٹمی ہتھیاروں کا حملہ ہو تو اسے نکلنے والی تابکاری کے خوفناک اثرات کو یہ ریس سے صفر کر سکیں گی، لیکن جن ریس کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ کیمسٹری کے لحاظ سے چند منٹ سے زیادہ فضا میں نہیں ٹھہر سکتی، اس لیے یہ فارمولا عملی طور پر ناکام ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارا دشمن ملک پہلے ہمیں اطلاع دے گا کہ وہ فلاں دن فلاں وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایٹمی ہتھیار ہمارے ملک پر فائر کرے گا اور ہم اس سے چند منٹ پہلے اس فارمولے کے تحت ریس کو فضا میں پھیلا دیں اور اس طرح دشمن کا ایٹمی حملہ ناکام ہو جائے، سرداور نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ پھر ڈاکٹر ہیرال کو کیوں اغوا کیا گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس کی وجہ دوسری ہے جس کا علم شاید کارمن حکومت کو بھی نہیں ہے۔ اگر اغوا کنندگان ڈاکٹر ہیرال کو تابکاری فارمولے کے لیے اغوا کراتے تو پھر یہ فارمولا یا اس کی کاپی بھی وہ ساتھ لے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اغوا کنندگان کو اس فارمولے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میری ایک سائنس کانفرنس میں ڈاکٹر ہیرال سے کافی بات چیت ہوئی تھی، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اصل میں ایک اور انتہائی اہم فارمولے پر کام کر رہے ہیں جو پوری دنیا میں اس کے دشمنوں کو بظاہر قدرتی طور پر تباہ کر دے گا۔ میری تفصیل پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ فضا میں آکسیجن کا سرکل ریورس کرنے کے فارمولے پر کام کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بے حد حیران ہوا تو انہوں نے مجھے مزید تفصیل بتائی کہ قدرت نے آکسیجن کی مسلسل فراہمی کے لیے درختوں کو پیدا کیا ہے، درخت سورج کی روشنی میں کاربن ڈائی آکسائیڈ لیتے ہیں اور اس کی جگہ آکسیجن فضا میں چھوڑتے ہیں، جبکہ انسان آکسیجن سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں بھرتا ہے اور اس کی جگہ کاربن ڈائی آکسائیڈ فضا میں چھوڑتا ہے۔ اس طرح یہ سرکل مسلسل چلتا رہتا ہے۔ رات کو درختوں کا یہ عمل ریورس ہو جاتا ہے۔ وہ ایسی ریس پر کام کر رہے تھے کہ جن کو اگر فضا میں شامل کر دیا جائے تو اس رینج میں موجود تمام جاندار بشمول انسان بڑوں سے لے کر بچوں تک آکسیجن کی کمی کا شکار ہو کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو جائیں گے، اور بظاہر کسی دشمن نے یہ حملہ نہ کیا ہوگا۔ اس طرح اگر یہ ریس کسی بھی آدمی کے ذریعے دشمن ملک میں فائر کر دی جائے تو اس ملک کے تمام باشندے جن میں فوجی، جرنیل اور سپاہی تک شامل ہیں آکسیجن کی کمی کا شکار ہو کر ہلاک ہو جائیں گے اور پورا ملک ایٹمی تعمیرات، اسلحہ، مال و دولت سمیت دشمن کے ہاتھ لگ جائے گا۔ اسے انہوں نے ریورس سرکل کا نام دے رکھا تھا اور اس پر وہ کام کر رہے تھے۔ میرے خیال میں انہیں اس فارمولے کے لیے اغوا کیا گیا ہے، سرداور نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ایسا فارمولا تو انسانیت کے خلاف ہے، عمران نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ جو ایٹمی ہتھیار بنائے جاتے ہیں جن سے کروڑوں افراد چشمے زدن میں ہلاک ہو جاتے ہیں، یہ انسانیت کے حق میں بنائے جاتے ہیں۔ انسان کی سرشت اللہ تعالیٰ نے دو روحی بنائی ہے، وہ بیک وقت بے حد انسانیت دوست بھی ہوتا ہے۔
اور اسی لمحے انسانیت کچھ بھی دوسرے انسانوں کو دشمن کہہ کر یا مذہبی تعصب کے نام پر ہلاک کر دیتا ہے، اور یہی اس کی سرشت میں ہے، سرداور نے کہا۔ تو یہ فارمولہ ریورس سرکل ڈاکٹر ہیرالڈ ساتھ لے گیا ہوگا، ورنہ تو جیسے یہ تابکاری فارمولہ حکومت کو ملا ہے وہ فارمولہ بھی مل جاتا، لیکن فارمولہ ملنا تو ایک طرف، اس کا ذکر تک سامنے نہیں آیا، عمران نے کہا۔ اسی بات پر میرا ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ ڈاکٹر ہیرالڈ کو اغوا کیا گیا ہے، جس فارمولے کے بارے میں اس حکومت کو علم نہیں، اس فارمولے کا علم اس کے اغوا کنندگان کو کیسے ہو سکتا ہے، سرداور نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، لیکن ایسے سائنسدان کو بہرحال ایسے فارمولے بنانے سے روکنا ہوگا۔ آپ کا شکریہ، اللہ حافظ، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، سوچا جائے تو یہ واقعی انتہائی خوفناک صورتحال ہے۔ بغیر کسی حملے کے یا بیماری کے اچانک ایک وسیع رینج میں انسان اور جاندار آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جائیں اور مسلسل ہوتے چلے جائیں۔ تو آپ سوچیں کہ لاکھوں کروڑوں افراد، جن میں بوڑھے، مرد، عورتیں اور بچے بھی شامل ہوں گے، کس طرح تڑپ تڑپ کر آخرکار ہلاک ہو جائیں گے، بلیک زیرو نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور اب مجھے علم ہو گیا ہے کہ یہ سازش مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار اچھل پڑا۔ مسلمانوں کے خلاف سازش کیا مطلب عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بات جونیئر معلوم کر چکا ہے کہ ڈاکٹر ہیرالڈ کو اغوا کرنے والی تنظیم یہودیوں کی خفیہ تنظیم مورگو ہے، اور یہودیوں کے ہاتھ یہ فارمولہ لگ گیا تو لامحالہ وہ اسے پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، اور اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اغوا کا صرف ڈرامہ کھیلا گیا ہے۔ ڈاکٹر ہیرالڈ اپنی مرضی سے ان کے ساتھ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دراصل یہودی ہی ہو، عمران نے کہا۔ کارمن میں کسی یہودی کا اس سطح پر کام کرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا، بلیک زیرو نے کہا۔ سب کچھ ممکن ہے، میرے خیال میں اس بارے میں کارل سمتھ ہی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، وہ سرخ جلد والی ڈائری دینا، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے سرخ رنگ کی ڈائری نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے ڈائری کھولی اور تیزی سے صفحے الٹانے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی نظریں ایک صفحے پر جم سی گئیں، وہ کچھ دیر تک غور سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے ڈائری بند کر کے واپس میز پر رکھی اور ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، کارل سمتھ بول رہا ہوں، رابطہ ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس یکسر اسود بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ بڑے طویل عرصے بعد بھی آپ کی ڈگریاں وہی ہیں عمران صاحب، لیکن یہ اسود بولنے کا کیا مطلب ہوا؟ کارل سمتھ نے ہنستے ہوئے کہا۔ مطلب ہے کہ واقعی عمران ہی بول رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کارل سمتھ ایک بار پھر ہنس پڑا۔ سمتھ، تم نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ کارمن میں اب بھی یہودیوں کی خاصی تعداد رہتی ہے، لیکن حکومت نہ صرف ان کی باقاعدہ رجسٹریشن کرتی ہے بلکہ ان کی مسلسل نگرانی بھی کرتی ہے، اور یہ کام تمہارا محکمہ کرتا ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کوئی خاص وجہ؟ کارل سمتھ نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ خاص وجہ کارمن کے لیے ہی ہے۔ کارمن سیکرٹ سروس کا چیف جونیئر میرا ذاتی دوست ہے۔ کارمن کے ایک بڑے سائنسدان ڈاکٹر ہیرالڈ کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ چیف جونیئر نے مجھے درخواست کی ہے کہ میں اس کام پر کیس دوستی کے لحاظ سے کام کروں۔ میں تیار بھی ہو گیا، لیکن میری عادت ہے کہ میں پہلے سارے معاملے کی اچھی طرح چھان بین کرتا ہوں، اور اس چھان بین میں چند باتیں سامنے آئی ہیں کہ مجھے شک پیدا ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر ہیرالڈ کو اغوا نہیں کیا گیا بلکہ اغوا کا صرف ڈرامہ سٹیج کیا گیا ہے۔ اور ڈاکٹر ہیرالڈ بھی دراصل یہودی ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے فون کیا ہے کہ تم ڈاکٹر ہیرالڈ کے بارے میں مجھے معلومات مہیا کرو، عمران نے کہا۔ آپ کو صرف ڈاکٹر ہیرالڈ کے بارے میں معلومات چاہیے یا مزید بھی کچھ چاہیے؟ کارل سمتھ نے کہا۔ صرف ڈاکٹر ہیرالڈ کے بارے میں تفصیلی معلومات، تاکہ میں اپنے مشن کو درست انداز میں مرتب کر سکوں، عمران نے کہا۔ آپ اپنا فون نمبر دے دیں، میں صرف نصف گھنٹے کے بعد آپ کو فون کر دوں گا، کیونکہ تمام سائنسدانوں کے بارے میں نے تفصیلات پہلے ہی معلوم کی ہوئی ہیں۔ میں نے صرف فائل منگوانی ہے اور آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے، کارل سمتھ نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم فائل منگوا لو، میں نصف گھنٹے بعد تمہیں دوبارہ کال کروں گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں ڈاکٹر ہیرالڈ یہودی تو نہیں؟ اگر ایسا تھا تو چیف جونیئر کو لازماً اس کے بارے میں علم ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، یہ اس کا کام نہیں ہے کہ وہ سائنسدانوں کے بارے میں رپورٹیں اکٹھی کرتا پھرے، بہرحال پتہ لگ جائے گا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اصل مسئلہ تو وہ جگہ ہے جہاں ڈاکٹر ہیرالڈ کو لے جایا گیا ہے۔ پرائڈ جزیرے کو چیک کیا گیا ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، جبکہ کوشنر کے مطابق ڈاکٹر ہیرالڈ پرائڈ جزیرے پر ہے۔ آپ اسے کیسے چیک کریں گے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہمیں اس کے اغوا کنندگان کا سراغ لگانا ہوگا، پھر وہاں سے راستہ ملے گا۔ کوشنر کسی بھی تکنیکی خرابی کی وجہ سے غلط سمت بھی کوشچن دے سکتا ہے، لیکن پہلے تو یہ طے ہو کہ ہم نے اس مشن پر کام بھی کرنا ہے یا نہیں، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر آدھے گھنٹے بعد عمران نے دوبارہ کارل سمتھ سے رابطہ کیا۔ کیا رپورٹ ہے سمتھ؟ عمران نے پوچھا۔ عمران صاحب، فائل کے مطابق تو ڈاکٹر ہیرالڈ ایس آئی ہے، لیکن فائل میں یہ بھی درج ہے کہ ڈاکٹر ہیرالڈ کارمن آزاد نہیں ہے بلکہ اس کے والدین پولینڈ کے باشندے تھے، اور وہ پولینڈ میں ہی کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اس وقت ڈاکٹر ہیرالڈ کافی چھوٹا تھا۔ پھر ایک تاجر نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ تاجر ایسائی تھا۔ پھر یہ تاجر پولینڈ سے مستقل طور پر کارمن شفٹ ہو گیا، اور ڈاکٹر ہیرالڈ مستقل کارمن میں رہا۔ یہیں اس نے تعلیم حاصل کی اور پھر یہاں کی نیشنل لیبارٹری میں کام کرتا رہا۔ میں نے خصوصی طور پر پولینڈ میں اپنے ایک دوست کے ذریعے ڈاکٹر ہیرالڈ کے والدین کی کار ایکسیڈنٹ کی رپورٹ نکلوا کر معلومات حاصل کی ہیں، کیونکہ میرے پاس فائل میں ایکسیڈنٹ کی تاریخ اور سال کا اندراج تھا، اسی لیے پولینڈ کے پولیس آفس کے ریکارڈز سے اس بارے میں فوری معلومات مل گئیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر ہیرالڈ کے والدین یہودی تھے، کارل سمتھ نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس وقت ہیرالڈ کی عمر کتنی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ 14-15 سال، کارل سمتھ نے جواب دیا۔
اور پھر تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کے والدین یہودی تھے۔ ٹھیک ہے، تمہارا شکریہ کہ تم نے خاصی محنت کی ہے، شکریہ، گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب بات واضح ہوتی جا رہی ہے، مورگو یہودیوں کی خفیہ تنظیم ہے۔ ڈاکٹر ہیرال بنیادی طور پر یہودی ہے۔ ڈاکٹر ہیرال ایک ایسے فارمولے پر کام کر رہا ہے جس سے یہودی مسلمانوں کو خوفناک نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب اس مشن پر کام کرنا ہوگا۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ کیا مشن ہوگا آپ کا؟ کیا آپ ڈاکٹر ہیرال کو واپس لے کر آئیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا۔